زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، احمد علی عتیق آپ کو علمیت پبلیکیشنز کے یوٹیوب چینل علمیت آن لائن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ گرمی کی جو تعطیلات تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہیں اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ علمیت پبلیکیشن کے زیر اہتمام ایک تعلیمی مجلہ ماہنامہ علمیت لاہور اور ویب سائٹ جس میں ہم شعبہ تعلیم کے حالات حاضرہ کے حوالے سے مضامین شائع کرتے ہیں اور تعلیمی اداروں کی تقاریب کی کارروائی بھی خبروں کی صورت میں اس پر شائع کی جاتی ہے. آپ سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویب سائٹ کی بھی وزٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں. جی پروفیسر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو آپ گرمی کی تعطیلات کا تاریخی پس منظر بیان کریں کہ اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کا استعمال کیسے بر صغیر پاک و ہند میں کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محمد شریف اساتذہ سے محکمہ تعلیم میں خدمات سے انجام دیتا رہا ہوں. بس یہ پرنسپل اور ایڈیو بھی میں نے کام کیا ہے اور اس سلسلے میں میرا 50 سالہ تجربہ ہے. اور یہ جو تعطیلات کا کلچر ہے یہ پاکستان سے پہلے بھی تھا، انگریز دور سے آ رہا ہے اور اب بھی یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری ہے. اب تعطیلات جو ہیں کافی طوالت اختیار کر جاتی ہیں. 6 مہینے پڑھائی ہے اور 6 مہینے جو ہے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو عرصہ جو تعلیم ہے وہ پورا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بر صغیر میں موسم کی شدت کچھ ایسی ہے کہ کچھ علاقے سردیوں میں ہیں اور کچھ علاقے گرمیوں میں ہیں. ہمیں سردیوں میں بھی چھٹیاں دینی پڑتی ہیں اور گرمیوں میں بھی، خاص کر یہ 2.5-3 بعد جو چھٹیاں گرمیوں میں ہوتی ہیں یہ خاصی طویل ہوتی ہیں. اس کے کچھ مثبت پہلے بھی ضرور ہیں کہ بچے تازہ دم ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں چل چل کر، اور کوئی منفی پہلو جو ہیں وہ اس کے زیادہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مثبت پہلوؤں کو ہم زیادہ کریں اور منفی پہلوؤں کو ہم کم کریں. اس کا دارومدار اساتذہ اور والدین پہ ہے کہ اساتذہ بچوں کو کس قسم کا پروگرام اور روڈ میپ دیتے ہیں اور والدین جو ہے اس روڈ میپ کی کس طرح نگرانی کرتے ہیں اور بچوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. محترم پروفیسر صاحب، جہاں تک موسم کی شدت کا سوال ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اس موسم میں چھٹیاں ہونی چاہیے، مگر اس چھٹیوں کے بعد جب موسم تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے پھر بھی ان مہینوں میں چھٹیاں جاری رہتی ہیں، جس سے سب سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں میں جو تعطل آتا ہے، جو بچے کی ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جناب عامد علی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چھٹیوں کی طوالت جو ہے یہ بچوں پہ بڑا منفی اثر ڈالتی ہے اور ہمارا جو پروگرام اور ٹائم ٹیبل ہے وہ پورا نہیں ہوتا. جو بچوں کا نصاب ہے وہ پورا نہیں ہوتا. چھٹیوں میں مانے آ جاتی ہیں اور پھر بچے کیا ہے، پھر استاد صاحبان جو ہیں وہ موٹے موٹے وہ جو ہیں سہارا لیتے ہیں، موٹے موٹے سوالات ہیں، شجیت دیدہ سوالات ہیں، وہ کورس گائڈ تھرو نہیں پا پاتے. اور جو اکیڈمیاں ہیں پرائیویٹ ہے ان کی موج ہوتی ہے، سمر کیمپ کی موج ہوتی ہے، وہ پیسے کماتے ہیں اور اساتذہ اکرام پہ خوش ہوتے ہیں. چلو ان کی جگہ اکیڈمیاں لے لی ہے، رزلٹ تو ہمارے حق میں آئے گا. اور تو والدین کو دو نقصان ہے، ادھر بھی اسکول کی فیس ادا کر رہے ہیں، بچوں کو آنا جانا ہے، بچوں کی تیاری میں بہت کچھ لگتا ہے، ٹرانسپورٹ کا خرچ ہے، اور ادھر سے اکیڈمیوں کی فیس جو ہے غریب والدین جو نہیں ادا نہیں کر سکتے. آج کل اکیڈمیوں کی جو فیس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے، 5-6 ہزار 7 ہزار سے کم جو ہے اکیڈمی والے فیس نہیں لیتے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ والدین خود ہی پڑھے لگے ہیں، بچوں کو لے کر خود بھی بیٹھیں، صرف اکیڈمیوں پہ بچوں کو دارومدار نہ رکھیں بلکہ خود بھی تیاری کرائیں اور بچوں کو ایسا روڈ میپ اور پروگرام دیں جو اساتذہ نے اسکول سے کام دے رکھا ہے. تعطیلات میں بیٹھ کر وہ خود کرائیں، آپ ہی نگرانی بھی کرائیں تاکہ یہ جو پرائیویٹ اکیڈمیاں ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی ہو اور بچوں کو خود آپ اچھے انداز سے تیاری کرائیں. محترم پروفیسر صاحب، قطع کلامی کی میں معافی چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ جس دور میں طالب علم تھے زندگی بڑی سادہ تھی
اساتذہ کا احترام تھا، والدین بھی بچوں پر نگرانی رکھتے تھے، مگر آج کا جو طالب علم ہے اس کے بڑے مسائل ہیں. وہ اس دور میں ہے جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیلی کام ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی طالب علم کی تعلیمی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. مثلا جب اسکول کھلے ہیں تو طالب علم جب اسکول میں ہوتا ہے تو اس وقت ٹوٹل اس کی توجہ تعلیم کی طرف ہوتی ہے، مگر جیسے ہی وہ گھر آتا ہے وہ کبھی نیوز چینل کبھی ٹی وی چینل دیکھتا ہے. اور سب سے بڑی قباحت جو اس دور کی ہے کہ یہ موبائل ہے. میں سائنس کی حوالے سے ایک بات ضرور کروں گا کہ سائنس کی جو بھی ایجاد ہے وہ غلط نہیں ہے، مگر اس کے استعمال کے پیچھے جو ذہن ہے، جو ذہنی سوچ ہے، وہ اس کو مثبت اور منفی بناتی ہے. اس قباحت سے جو چھٹیوں میں طالب علموں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، نہ اسکول جانا ہے، رات کو بھی وہ فری ہیں، دن کو بھی فری ہیں، تو اس حوالے سے والدین کیا اقدامات کریں کہ ان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی قائم رہے اور ان کے تعلیمی تعطل میں بھی کمی آئے. آپ نے احمد صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہمارے دور میں تعطیلات ہوتی تھی، لیکن ہمیں اساتذہ کرام روڈ میپ دیا کرتے تھے، ہمیں کام دیا کرتے تھے. تو ہماری پہلی ترجیح ہماری ہوتی تھی جب چھٹیاں ہوتی تو ہم کہتے کہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں. تو ہم ہر روز ایک پروگرام ہوتا تھا کہ آج ریاضی کے اتنے سوال ہیں، اردو کا اتنے سوال ہیں، فلاں سبجیکٹ ہے وہ ہم نے اس لحاظ سے کرنا ہے. ایک روڈ میپ تھا اور پروگرام تھا، اور والدین بھی یہ سختی کرتے تھے کہ آپ چھٹیوں کا کام کریں. اس کے بعد ہم کام کرنے کے بعد ہم زیادہ لوگ گاؤں میں کسان ہوا کرتے تھے، تو ہم کنواں پہ چلے جاتے اور جا کے اپنے والد کی مدد کرتے زراعت میں، کاشتکاری میں. تو بڑا اچھا وقت گزر جاتا تھا، پڑھائی بھی ہو جاتی تھی. لیکن آج کا دور بڑا مشینی دور ہے، بڑا مصروفی دور ہے. بچے جب گھر آتے ہیں تو بستہ رکھنے سے پہلے موبائل لیتے ہیں، لیپ ٹاپ لیتے ہیں، اس پہ کام اپنا شروع کر انگلیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ والدین کہتے ہیں روٹی کھا لو، روٹی کھا لو، روٹی بھی ان کو بھول جاتی ہے، اور وہ اسی لیپ ٹاپ میں، اسی میں اپنا اسمارٹ فون میں یا دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں. اور یہ کلچر بن گیا ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے. آپ یونیورسٹیوں میں دیکھیں بچوں کے پاس کوئی کتاب نہیں، لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں ہے، موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، وہ موبائل چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ کلاسز کے اندر بھی جاتے ہیں. تو یہ سارے جدید طور کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے، موبائل کے اندر کچھ مثبت بھی ضرور ہیں، وہ بچے دیکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اپنے موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو بلا لیں. نہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی والدین جو ہے اس کو کوئی وقت مقرر کریں. لیکن بچے بڑے جو شاذور ہیں وہ والدین کا، استاد کا کریں مانتے. ان کے بیگ کے اندر، ان کے بستوں کے اندر، جیبوں کے اندر موبائل فون ہے، اور اس موبائل فون نے بچوں پر بہت برے اثرات مرتب کیے ہیں، خصوصاً اخلاقیات کے حوالے سے. اخلاقیات جو ہے بچوں کی متاثر ہوئی ہے. اور اب ایک سوشل میڈیا جو آ گیا ہے، سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا ہے نوجوانوں کی زندگی کو. تو ہمیں چاہیے والدین اساتذہ کو، یہ دو جو ہے ایسے کانپور کے جو بچوں کو اس سے روک سکتے ہیں. اگر ہم نہ روکا تو آئندہ آنے والے وقت میں ایسا مزید نقصان ہوگا. لہذا بچوں کو بہترین روڈ میپ آپ دیں، پروگرام دیں، اور والدین اس کی نگرانی کریں، تاکہ آپ کی نگرانی میں وہ اسکول کا کام کریں، پڑھائی بھی کریں، اور جو وقت تھوڑا بہت بچتا ہے اس پہ یہ جو ہے لیپ ٹاپ اور موبائل جو ہے وہ استعمال کریں. محترم پروفیسر صاحب، چھٹیوں کی تعطیلات کے حوالے سے یا گرمیوں کی تعطیلات کے حوالے سے ایک سمر کیمپ کا رواج بھی تعلیمی نظام میں فروغ پا گیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا امتیاز یہ ہے کہ سکول جو سرکاری ہیں وہ مکمل طور پر بند رہتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے سمر کیمپ کے نام پر اپنے اسکولوں کو کھلا رکھتے ہیں، اس کی علیحدہ فیس لیتے ہیں. تو یہ جو تفاوت ہے اس کے تعلیمی نظام پر کیا مثبت اور منفی اثرات ہیں، اس پر گفتگو فرمائیں. یہ سوال بھی آپ بڑا اچھا کیا ہے. بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو والدین کی خواہش ہوتی ہے اب اسکول تو بند ہے، ہم ان کو اکیڈمیوں میں، پرائیویٹ کالجوں میں داخل کرا دیں تاکہ یہ ہماری جان چھوٹے، یہ ادھر ادھر جائے. ٹھیک ہے، یہ مثبت پہلو اس کا ایک ہے کہ وہ جو ہے وہاں کو 2-3 گھنٹے بچے جو ہیں وہ مصروف رہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکیڈمیوں کے اندر فیس
والدین اتنی ادا بھی نہیں کر سکتے، لیکن بچے بھیجنے پڑتے ہیں، سمر کیمپ جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ سہولتیں بھی نہیں ہوتی، کوئی اے سی نہیں ہوتا، کوئی بجلی ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، بچے وہاں بھی مقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو سمر کیمپ جو ٹھیک ہے، اس کے جو فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان اس کے پہلو زیادہ ہے، والدین کا مالی خرچ ہوتا ہے۔ اگر والدین بچوں کو تعطیلات کے اندر 1-2 گھنٹے اسکول میں بلا دیا کریں، جیسے کہ ہمارے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم 1-2 گھنٹے اسکول میں بلایا کرتے تھے، یہ 5 جماعت کو، 8 جماعت کو، 10 جماعت کو، تو استاد صاحبان کی نگرانی کے اندر بچے کام بھی کرتے تھے اور امتحان کی تیاری میں کرتے تھے۔ اب تو اس دور میں اندر پرائیویٹ اکیڈمیوں کی اور صدر کیمپ والوں کی چاندی ہو گئی ہے، وہ خوب پیسہ کماتے ہیں اس نام سے کہ لوگ جی ہم بہت پڑھائی کرتے ہیں، اور اس میں کمزوری والدین اور اساتذہ کی ہے۔ تو اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کو مثبت رول بیک پروگرام دیں تاکہ ان اکیڈمیوں سے جان چھڑائی جا سکے اور بچے خود جو ہے وہ کریں، اور والدین جو ہے ان کو اسسٹ کریں، مدد کریں۔ گھر میں بڑے بہن اور بھائی بڑے ہوتے ہیں، وہ وقت ہے بیس اس کے کہ آپ بہت سرمایہ جو ہے ان سمر کیمپوں اور جو اکیڈمیوں کے اندر آپ کو ساتھ۔ محترم پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس تعطیلات اور تعلیم کے حوالے سے اساتذہ اور والدین کا کردار بڑا اہمیت کا حامل ہے، تو وہ کون سے فرائض ہیں جو والدین کو ادا کرنے چاہیے، اور وہ سے کون سے اقدامات تعلیم کو اساتذہ کے ذریعے اٹھانے چاہیے، خصوصاً بچوں کی اخلاقی تربیت، اور جو والدین اور بچوں میں ایک گیپ آ رہا ہے، یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ بچے والدین کے قریب رہتے ہیں تو اس گیپ کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اور ان کی اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دی جا سکتی۔ کون سے معمولات ہیں جو بچوں کو اپنانے چاہیے؟ اس میں احمد صاحب کو شک نہیں ہے کہ والدین جو ہیں اور استاد جو ہیں، یہ 2 شخصیتیں جو ہیں یہ بچوں کے کردار میں مستقبل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ استاد کی جو بات ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ ایک آپ نے لفظ پڑھا ہوگا تعلیمی سیر۔ اگر بچوں کو ان تعطیلات کے اندر مختلف مقامات دکھائے جائیں، مختلف انڈسٹری اور فیکٹریاں دکھائی جائیں اساتذہ کے نگرانی کے اندر، اور پھر وہ واپس آ کر بچے وہ جو کچھ سیر میں دیکھا ہوتا ہے وہ کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبے تیار کرتے ہیں، یہ تعلیمی سیر ہے اور یہ پڑھائی ہے، اس کے بڑے مثبت پہلو ہیں نظر آتے ہیں۔ اور اگر انہی تعطیلات کو والدین کی نانی جی، آج میں دادا کے گھر میں گیا ہوا تھا، آج میں نانی کے گھر میں لے جانا ہے، آج میں نے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، آج میں نے ہیڈ بلوں کی سیر کرنی ہے، آج میں نے ادھر جانا ہے، تو اس طرح تو وقت جو گزرے گا، تو چھٹیاں تو ہوتی ہیں، تعطیلات جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے اندر مثبت کردار پیدا کرنے کی اچھے پہلو ہیں، بچے بیٹھ کے پڑھیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو مسجد میں بھیجا جائے تاکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو۔ اب تک اس دور میں بچوں جو ہیں وہ کافی بگڑ چکے ہیں، یہ اخلاقی لحاظ سے بچوں کا اخلاق جو ہے تباہ ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا اہتمام کریں، اس سے مسجد میں بکھر نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ بچوں کو جو ہے یہ جو بڑا فاصلہ ہو چکا ہے آپس میں والدین کا، رشتہ دار کا، بچوں کا، اس فاصلے کو کم کریں۔ خاندانی جو رسم و رواج ہے ہم اس کو، خاندانی تعلقات کو ہم اہمیت دیں، رشتہ داروں کے پاس بچہ جائے رہے۔ اس میں کچھ مثبت بھی ہوتا ہے کہ بچے کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں، بچوں کی صلاحیتوں اجاگر ہوتی ہیں، خوابیدہ صلاحیتیں جو ہیں ان کے بڑھتی ہیں، تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ چلو وہ بچے جو نے کبھی اپنی نانی نانا کو بڑی دیر، اپنے رشتہ داروں کو بڑی دیر سے وہ دیکھتے ہیں، اگر سال کے بعد وہ دیکھیں چند دن کے لیے، یہ نہ ہو کہ وہاں 2 مہینے وہیں گزارتے ہیں اور واپس جب آئیں تو خالی خلجتاً جانا ہوگا۔ جب استاد صاحب کام کی جانچ پڑتال کریں تو بچوں کی جو کافی ہیں وہ پوری کی پوری ہوں، نہیں تعطیلات ضرور انجوائے کریں، لیکن ان کے مثبت پہلو کو سامنے رکھیں، بچوں کے پروگرام کو سامنے رکھیں، ان کو پڑھائی جو ہے اسے ترجیح دیں، اہمیت دیں، تو پھر بچوں کے اندر واقعی تعلیمی سیر بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کے اندر بڑی اچھی جو صلاحیتیں پیدا ہوں گی، تخلیقی غور و فکر، تجسس اور جستجو پیدا ہوگی، اور جو ہے ریسرچ کا جذبہ جو ان کا پیدا ہوگا کہ ہم باہر گئے ہیں، اس کے لکھیں اور اس کو منصوبہ جات جو ہیں بنائیں، منصوبے بنائیں، پروجیکٹ بنائیں،
پھر تو اچھے پہلو ہیں. اگر چھٹیوں کو ضائع کر دیا جائے تو باہر گھوم پھر کر تو پھر یہ منفی پہلو ہیں. پھر تو یہ بچوں کی جو سلجھنے ہیں وہ تباہ ہونے کے مرتبہ ہے. بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب. میں اس پروگرام کے حوالے سے اساتذہ اور والدین سے گزارش کروں گا کہ جہاں تعلیم کی اہمیت ہے وہاں پر اخلاقی تربیت کی بھی اہمیت ہے. تو میں گزارش کروں گا اساتذہ سے اور والدین سے کہ وہ اس پہلو کی طرف بھی توجہ کریں. اور پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق بنائے جس کی بدولت وہ ملک کے مفید شہری بن سکیں. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کا موقع دیا اور ہم نے چند خیالات کا اظہار کیا.